ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی بالکل بال بکھرے ہوئے، میل کچیل جمع ہوا، دھول مٹی لگی ہوئی۔ ایک انسان ہے، سفر میں ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار بھرا ہوا ہے، دھول مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضور نے فرمایا جو یہ کھاتا پیتا ہے وہ حرام ہے، جو اس کا پینا ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس کا لباس ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہ ہر وقت حرام چیزوں میں ملوث رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ اس انسان کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حرام کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حرام چیز، بھئی دارو ہے، سود بیاز ہے، نشے کی چیزیں ہیں، یہ بھی حرام چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جب کاروبار کر رہے ہیں نا، کاروبار کرتے میں آپ نے کچھ جھوٹ بول دیا، کوئی غیبت کر دی، کوئی گاہک کو دھوکہ دے دیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کی جگہ دبا لی، کسی کا مال کھا لیا، اس سے بھی ہماری آمدنی حرام ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بھی حرام ہو جاتی ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، پاک سودا بیچ رہے ہیں، حرام کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے وہاں بیٹھ کر سودا بیچتے میں کوئی جھوٹ بول دیا، گاہک کو اپنی طرف مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بول دی جو جھوٹ ہے، یا مال خراب ہے آپ نے اچھا کہہ کے بیچ دیا، کوئی بھی بے ایمانی کر دی، آپ کی وہ آمدنی حرام ہو گئی۔ یہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو حرام میں ملوث ہے، لت پت ہے، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ سب ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ مسلمانوں اللہ سے دعا تو کرو، لیکن اپنے کردار کو بھی دیکھو، عمل کو دیکھو، حرام اور حلال کو سمجھو، جائز اور ناجائز کو سمجھو۔ اگر مکروہ بھی ہو جاتی ہے نا، اگر ناجائز ذرا سی بھی چیز مل جائے، خراب ہے۔ جیسے پوری بالٹی بھری ہوئی دودھ ہو، آپ اس میں 2-4 بوندیں نیبو کی لا کر ڈال دیجئے، سارا دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جائز کمائی دیکھیں، جائز کمائی کھائیں، اور جائز باتوں کو بولیں، تاکہ ہم اللہ کے ہاں مقبول بندوں میں شمار ہو جائے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کریم پڑھا کرو، قرآن کریم کو سمجھا کرو، اس کا ترجمہ پڑھا کرو، قرآن کریم کی نصیحت کو مانو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرو، تاکہ تم دین میں بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین دنیا میں